لڑکے، پھوپھا کے لڑکے لڑکی، ان کی خبر گیری کرو. آج یہ صورتحال ہے. ایک بھائی تو شاندار لگژریس لائف گزار رہا، دوسرا بھائی بھیک مانگ رہا ہے. انما الصدقات للفقراء کہا گیا پہلے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو اگر وہ مستحق ہے. یہاں مسئلہ وہی ہوتا نا، غریب کہیں اور دیں گے تو نام ہوگا، شہرت ہوگی، صاحب بڑے سخی ہیں، بڑے دریادل ہیں. اپنے رشتہ دار غریب کو دے دیا، وہ تعریف تو نہیں کرے گا، وہ چرچا تو نہیں کرے گا، تو چرچا نہیں ہوگا، شہرت نہیں ہوگی. اس لیے اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو بھول جاتے. دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں مال خرچ کرتے، اپنوں کی فکر نہیں ہے. اپنے اولاد کی بہترین تعلیم کا انتظام کر لیتے، بھائی کی اولاد اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، فیس جمع کرنے کا پیسہ نہیں. ہم نہیں ایسا کر سکتے کہ ان کی اولاد کے بارے میں طے کر لیں ہم خرچ کریں گے، جتنی بھی فیس آئے گی ہم خرچ کریں گے. ادھر ادھر ناموری کرنے کے، ریاکاری کرنے کے بجائے پہلے نمبر پہ فقراء والمساکین ان کا. اور فقراء و مساکین وہ جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، پہلے ان کی خبر گیری کرو، پھر مساکین کا نمبر آئے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ. یہ پوری تفصیل ہے، اسے پڑھیے قرآن. تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ جو حصہ نکلے گا یہ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ بھی یاد رکھے حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو واجب الاعادہ ہے. اس لیے اگر کسی نے بہنوں کا حصہ دبا رکھا ہے تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس میں زکوٰۃ کیا نکلے گی؟ جو حرام مال وہ تو اسی کا ہے جس کا ہے، اسے دیا جائے گا، لوٹایا جائے گا. ایسے ہی وراثت اگر کسی نے ہڑپ لی ہے، بہنوں کا حصہ قبضہ کر کے رکھا ہے، تو وہ اسے پورا کا پورا لوٹانا ہے، اس کا حصہ. اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ زکوٰۃ تو ہمارے اپنے مال میں سے جس کے ہم مالک ہیں اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. اور کس کو دے سکتے؟ کیونکہ میں نے خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، اس لیے یہ مسئلہ بھی آ جائے. زکوٰۃ اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، مالدار صاحب نصاب کو نہیں جائے گی، سید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، خالص مال ان پہ خرچ کیا جائے گا. تو اصول و فروع کے علاوہ، اصول جن سے ہم پیدا ہوئے، والد ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، اوپر تک، والدہ ہے، نانی ہے، نیچے تک، تو ادھر نہیں، اوپر نہیں جائے گی. اولاد ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پڑ پوتی ہے، نیچے بھی نہیں جائے گی. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیں. اس کے علاوہ رشتہ دار آپ دیکھ لیں، بھائی ہے، بہن ہے، غریب ہے، مستحق ہے، اس پہ زکوٰۃ خرچ کریں، ان کے بچوں پہ خرچ کریں، ان کی تعلیم پہ خرچ کریں. خالہ ہے، خالہ کی اولاد ہے، چچا ہے، ان کی اولاد، جتنے بھی رشتہ دار ہیں اصول و فروع کو چھوڑ کر کے، میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کر کے خرچ کریے. کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اگر نہیں خرچ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے دردناک عذاب کی بشارت ہے. بشارت کا لفظ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو یہ خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے. یوم یجمع علیہا فی نار جہنم، سے تپایا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں تمہارے خزانوں کو، ہمارے خزانوں کو تپایا جائے گا. وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. پیشانی داغی جائے گی، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا. جب سائل آتا تھا، مانگنے والا آتا تھا، ہمیں تو یہ چاہیے کوئی ہمارے گھر تک آنے ہی نہ پائے. بڑا مزہ آتا نا، یہ بھی ایک لطف آتا، نفس موٹا ہوتا. ایک لائن لگی ہے فقراء کی، غرباء کی، زکوٰۃ مانگنے والوں کی، باری باری سب کو دیتے. یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ یہ تو انہی کا، انما الصدقات للفقراء انہی کا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں. تمہاری ذمہ داری ان کے گھر تک پہنچا کے آؤ، ان کی تجوری بھرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو. وہ تمہارے در پر لائن لگانے کیوں آئے؟ بھیک مانگنے کی نوبت کیوں پڑے؟ یہ زکوٰۃ تو ان کا حق ہے. للفقراء لام تملیک کے لیے، ان کی ملکیت ہے. تو مزہ آتا، ہاں لائن لگی، لوگ صاحب ہمارے یہاں اتنے لوگ آتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تقسیم کرتے ہیں. مزہ آ رہا، نام ہو رہا، چرچا ہو رہا ہے.
اسی لیے رب نے یہ فیصلہ خود کر دیا ہے کہ دیکھو میں رب احکم الحاکمین، میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے سب میرا عطا کرتا، میں یہ فیصلہ کرتا۔ اگر نہیں دیا تمہاری یہ حالت ہوتی تھی، کوئی سائل آیا، ایک تو ہونا چاہیے خود جا کے پہنچاتے، وہ سائل آیا پہنچانے کے بجائے تمہاری حالت تمہاری پیشانی پر پل پڑ گئے، اس لیے سب سے پہلے پیشانی داغی جائے گی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر بھی سائل اگر نہیں گیا، آدمی پہلو تہی کرتا، رخ ادھر کر لیتا ہے، موڑ لیتا ہے، چہرہ موڑ لیتا ہے، تو پہلو داغا جائے گا۔ پھر بھی سائل اگر نہیں جاتا ہے تو آدمی ادھر پشت کر لیتا ہے، پیٹ کر لیتا ہے، پیٹ بھی داغی جائے گی۔ اسی طرح وہ خزانہ حدیث میں کہا گیا، گنجے اژدہے کی شکل میں، خطرناک اژدہے کی شکل میں خزانے کو متشکل کر دیا جائے گا، وہ شکل دے دی جائے گی، پھر وہ ڈسے گا، کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال۔ ہم نے سمجھا تھا یہ دنیا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، تمہارے کام آئے گا، ایک بنیاد بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، کینچی سے کاٹ کے نکالی جائے گی، یہ تمہارا مال یہ دوسرے قبضہ کریں گے، لڑیں گے اس کے لیے۔ آخرت تلاش کرو، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ اس بات کو مکمل کر رہا ہوں 1 منٹ میں۔ اصل جو تلاش کرنا ہے، جس کے لیے محنت کرنا ہے، جد و جہد ہونی چاہیے، ماہ رمضان یہ بتلانے کے لیے آیا ہے کہ وہ دار آخرت ہے، ساری انرجی ہماری اس میں لگنی چاہیے۔ دنیا تو یہ مقام الدنیا اللائق، دنیا کی حالت یہ ہونی چاہیے، کوئی یاد دلائے کہ ہاں دنیا بھی ہے، یہاں کی ضرورتیں بھی ہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 درہم بھیجے ہیں ان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، صدقہ کرنا شروع کیا، خرچ کرنا شروع کیا، غریبوں میں بانٹنا شروع کیا۔ شام ہو گئی، سارا تقسیم کر دیا، افطار کا ٹائم آیا، افطار کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر خادمہ نے آ کے کہا اپنے لیے بھی کچھ 1 درہم رکھ لیتے، آج افطار کا انتظام ہو جاتا۔ بولنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، سننا بہت آسان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سب کی ماں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی، اور یہ صورتحال ہے کہ افطار کا کوئی انتظام نہیں، اتنے پیسے 80,000 درہم سارا راہ خدا میں تقسیم کر دیا، ہم سے زکوٰۃ بھی حساب سے نہیں نکالی جاتی ٹھیک سے۔ خادمہ نے کہا کچھ 1 درہم رکھ لیتے، افطار کا انتظام ہو جاتا۔ فرمانے لگے واللہ انی نسیت، اللہ کی قسم میں تو بھول گئی۔ دنیا کی یہی حالت ہو کہ ہم دنیا بھول جائیں، دنیا کے بارے میں یاد دلانا پڑے، آخرت ہی آخرت ہو۔ یہ ماہ رمضان یہ بتلانے کے لیے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔